کہ ہم کس طرح, ہمارا میڈیکل پینل جو ہے اس میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے, اور آج کل ورک لوڈ مینجمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن, میں نے تبھی انجریز کی بات کی کہ جہاں پہ یہ ہیں بھی وہاں پہ بھی کرکٹ کا ورک لوڈ مینیج نہیں ہو رہا اور ان کے بولرز بھی انجرڈ ہو رہے ہیں, تو ہمارا کیا حال ہوگا. تیسری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو لیٹسٹ ٹولز ہیں وہ انٹیگریٹ نہیں ہم ہونے دیتے, جس میں اے آئی ہے, بایو میکینکس ہے, کنیزیولوجی ہے, اب یہ کوچنگ سے لے کے انڈیویجول ٹیم اسسمنٹس تک آ گئی, ریئل ٹائم ڈیٹا ہے, اور اس کے علاوہ میچ اپس ہیں, اور اے آئی بہت یوز ہوتی ہے. میں نہیں مان سکتا کہ آپ کے جو سلیکٹرز تھے جن میں 96 ٹیسٹ کھیلے میں اظہر علی نے, فلیبوائنٹ پلیئر رہا ہے, ایکسٹراورڈنری اسد شفیق, اور پھر آپ کے یہ جو ہیں عاقب جاوید از آلسو دیئر, سلیکشن میں بھی ان کا حصہ ہے, اینڈ دین ایک آپ نے ڈیٹا انالسٹ رکھا ہوا ہے. یار منیب, مجھے یہ بتاؤ آپ کہ آپ ایک اوپنر کے ساتھ جا رہے ہو آپ چیمپئنز ٹرافی آئی سی سی کا ٹورنامنٹ کھیلنے, ون اسپیشلسٹ اوپنر, اور وہ اوپنر بھی وہ جو کہ 2 مہینے پہلے آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ سے نکال دیا کیونکہ کرکٹنگ بیوروکریسی کی ایگو ہرٹ ہوئی, اور آپ نے اس کو پینلائز کیا کہ اس نے کوئی ٹویٹ کر دی بابر اعظم کی, اور آپ نے اس کو نہ زمبابوے لے کے گئے, نہ آسٹریلیا لے کے گئے, اور نہ ساؤتھ افریقہ لے کے گئے. جب سائم ایوب انجرڈ ہوتا ہے, حالانکہ فخر زمان از یور بیسٹ ون ڈے پلیئر, گیم چینجر اینڈ میچ ونر, اور وہ 7 مہینے سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلا ہوا, ٹھیک ہے, ایک اوپنر ہے, بیک اپ اوپنر آپ نے نہیں رکھا. عبداللہ شفیق اب 2.5-3 سال انویسٹ کرتے رہے کیونکہ وہ بہت ساری فرسٹ کلاس کرکٹ اور لوکل کرکٹ کھیل کے آیا نہیں تھا. شروع میں اس کا بریلینٹ اسپیکٹیکولر ریکارڈ تھا, لیکن اس کے بعد کیونکہ میچ اپس ہوتے ہیں اور یہ ریئل ٹائم ڈیٹا ہوتا ہے, وہ ورک آؤٹ ہو گیا اور وہ پھنس گیا. ہمارے ہاں بیک اپ سسٹم نہیں ہے کہ وہ آ کے اپنے آپ کو کریکٹ کرتا. اس سے 3 ہوئے, آپ نے اس سسٹم سے نکال کے پھینک دیا, وہ انویسٹمنٹ بھی گئی باہر میں. شان مسعود should not be playing ٹیسٹ میچ کرکٹ, جو آپ کا کپتان ہے. He is one of the best white ball players. ون ڈے میں اس کا نیشنل ریکارڈ ہے ایوریج کا, ہسٹری کا 54 کی اس کی ایوریج ہے. He is nowhere. امام الحق, اس نے بیسٹ پرفارم کیا, آپ نے بیک اپ اوپنر نہیں رکھا. ریزن ہے اس کے, چلے مان لیتے ہیں اس کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ ٹیم کے اسٹرائک سلو ہوتا ہے, مان لیا. اچھا, اب آپ نے اوپنر کیوں نہیں رکھا؟ اس کی بیک ہینڈڈ سٹوری یہ ہے کہ آپ نے مڈل آرڈر میں کسی کو فٹ کرنا تھا کیونکہ آپ نے بابر اعظم سے اوپن کروانا ہے. اچھا, اب بابر اعظم آپ کا جنریشنل پلیئر ہے, مانتے ہیں ہم, وہ ایک طرف کھڑا ہے تو باقی کرکٹ آپ کی پاکستان کی ایک طرف ہے, لیکن 2.5 سال سے وہ مینٹل بلاکس میں ہے, چاہے آف دا فیلڈ ریزن ہے, چاہے اس کی پرسنل ایروگنس تھی, پرسنل انسیکیورٹی تھی, جو بھی تھا. ہوتا کیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں, وچ یو ول انڈرسٹینڈ بیٹر, کہ آپ کے جو مینٹل سیچوریشن ہوتی ہے اور مینٹل ایشوز ہوتے ہیں, یعنی کہ انٹرنل ایشوز, وہ بعد میں ایکسٹرنل بن جاتے ہیں. ہینڈ آئی کوآرڈینیشن, پھر اس کا انیبلٹی ٹو فوکس, دین آف کورس آپ کی جو ٹیکنیکل بریچز آتے ہیں, جو بابر کے ساتھ ہوا. اس نے ساؤتھ افریقہ میں کپل آف ہاف سینچریز کی, بٹ دے ور مچ بیونڈ بابر, مچ بلو دا اسٹینڈرڈ آف بابر اعظم. اس کو اب آپ اوپن کرانے جا رہے ہیں, یعنی کہ ایک بندہ جو انسیٹلڈ ہے آلریڈی, اس کو آپ اوپن کرا رہے ہیں. عرفان خان نیازی آپ نے پھر پک کیا, ویری ٹیلنٹڈ بوائے, اس کو آپ نے نمبر صحیح نہیں دیے, وہ نیچے بہت آتا رہا ایز اے اسپیشلسٹ بیٹسمین, آپ نے اس کو ٹیم سے نکال دیا. عرفان کو آپ نے اکتوبر میں جو ہے وہ رکھا تھا سینٹرل کانٹریکٹ میں, اس کی جگہ طیب طاہر رکھا جو کہ سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں ہے. ابھی آپ کو میں اور اگر تھوڑا سا پریشان کروں منیب, آپ سلیکشن کی بات کر رہے ہو, اس ٹیم میں 5 وہ پلیئر سلیکٹ ہوئے ہیں جو سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے, اور فہیم اشرف زمان اکتوبر میں نکالے گئے. ٹھیک ہو گیا, خوشدل شاہ not part of the central contract, طیب طاہر not part of the central contract, محمد حسنین not part of the central contract, عثمان خان, اور آپ نے رکھا ہوا تھا اس کو سینٹرل کانٹریکٹ ضرور دیا ہوا تھا آپ نے عثمان خان کو اور سعود شکیل کو, لیکن اکتوبر کے بعد آپ نے ان کو وائٹ بال کرکٹ نہیں کھلائی. عثمان جو ہے اس کا کلیئر کٹ نظر آتا ہے آپ کو کہ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں جو رنز ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, یہ جو آپ نے مجھے بتایا obviously یہ gives us a very gloomy picture. مجھے تو بحیثیت ایک پاکستانی فکر بھی ہے, پریشانی ذرا تھوڑا سا میں مایوس بھی ہوا ہوں, لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک اور جو ہمارا سٹائل آف کرکٹ ہے میں اس پہ بات کروں, یہ جو سلیکشن ہے یا جو لوگ آپ نے کہا کسی کو وائٹ بال نہیں کھلایا, کسی کا کوئی سینٹرل کانٹیکٹ سے باہر ہے, بابر اعظم صاحب اگین I have a lot of respect, everyone respects him, but ان کے ایشوز رہے ہیں in the recent past, he hasn't been able to perform
the way he used to perform, that somehow I believe, as a cricket fan मैं समझता हूँ. But क्या ये selection inability या unavailability of talent के ऊपर है कि और talent available नहीं है तो इसी को ही लेके चल रहे हैं, या इसके अंदर कुछ और मसला है? Because मुझे समझ नहीं आती कि क्या bench strength नहीं है हमारी, क्वालिटी प्लेयर नहीं बैठा हुआ पीछे जो बैकअप की आप बात करते हैं? यार आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया. गिव मी 2 मिनट्स. मैंने अभी आपको कहा आपने इन्वेस्ट इरफान नियाजी में किया, उसको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक हो गया. अच्छा, अगर आप डाटा के अंदर चले जाएं और डिटेल डाटा में चले जाएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैटिंग का और बॉलिंग का वो क्या है? वो मिडल ओवर्स होते हैं. वनडे बड़ी मुश्किल गेम है क्योंकि 15 ओवर से लेके जो आपके 35-40 ओवर तक बैटिंग होती है वो स्ट्राइक रोटेशन पे ऑर्थोडॉक्स बैटिंग होती है. फील्ड आपको फील्डिंग ऑप्शंस भी मिल रहे होते हैं क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. वसीम जूनियर इज योर मोस्ट स्ट्राइकिंग बॉलर इन दैट पीरियड, ठीक है. हसन अली होता था, वो तो खैर बेचारा इंजरी से और वो बाहर हो गया. वो होता था जो मिडिल ओवर्स में आउट करता था. आपका कोई बॉलर मिडिल ओवर्स में आउट नहीं करता. शादाब खान का बेस्ट रिकॉर्ड था, हालांकि वो T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर है. वो मिडिल ओवर्स में वनडे में उसकी बेस्ट स्ट्राइक रेट है, वो भी टीम में नहीं है. तो आपका बिल्कुल खाली है. मिडिल ओवर में ना शाहीन से आउट होते हैं और अब इब्रार हर जगह पे आउट करता है. एक सॉलिटरी स्पिनर आपने रखा है. अभी आपका मैं सवाल का जवाब देता हूँ. ये वो टीम ही नहीं है जो सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की थी, ठीक है. उस टीम में सुफियान मुकीम था. ये किसने दो सिलेक्ट स्पिनर. किया फिर? ये सर वो जो राशिद लतीफ कहते हैं ना कि ग्राहम बेल की इजाद का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है. अब आप आमिर जमाल पे इन्वेस्ट किया आपने, उसकी बैक इंजरी थी, आप उसको बजाय रिहेबिलिटेट कराते आप उसको साथ लेके गए. साउथ अफ्रीका में आपने टेस्ट मैच खिलाया, वो डिसमल परफॉर्मेंस हो गई कि वो 8 ओवर कर सका. वो साफ लग रहा था वो बॉलिंग फिट नहीं है. आपने उसको बाहर कर दिया, चलें कि वो फिट नहीं होगा. फहीम अशरफ कहाँ से आता है? अभी इस पे भी बात कर लेते हैं. 20 लास्ट वनडे इंटरनेशनल्स में बॉलिंग एवरेज ऑफ 107 एंड बैटिंग एवरेज ऑफ 8.7. और अगर इसको आप इसकी ब्रेकअप्स में भी फेज वाइज भी परफॉर्मेंस एज ए बॉलर देखें तो वो सिर्फ इकोनॉमी बेस है, आउट नहीं करता. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, टीम से बाहर है. निकाला गलत गया था जब T20 से निकाला था. पॉलिटिकल कनेक्शंस. अभी तो उन्होंने रिसेंटली अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टीज भी पूरी फैमिली ने चेंज कर ली क्योंकि वो बल्क में फैसलाबाद से चेंज होते हैं, ठीक हो गया. उस्मान खान कहाँ से आ गया? वो तो साफ एक्सपोज हो चुका है कि उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और जो इंटरनेशनल क्रिकेट का गैप है वो उसमें सिंक ही नहीं हुआ. आप जो मर्जी कह लें, आप US लेके गए, T20 खिलाए, टेक्निक का प्रॉब्लम है, उसकी बैटिंग फिटनेस का प्रॉब्लम है. अच्छा, उसकी जगह आप रोहेल नजीर को फारिग कर रहे हैं पर्सनल एजेंडर्स पे, ठीक हो गया. देन आपने पहली टीम में सुफियान मुकीम था, फिर टीम चेंज हो गई, ये आ गए सारे, ठीक है. अब क्या हुआ है कि जब ये प्रेशर आना शुरू हुआ है, अब सुना है कि अभी 2 दिन हैं तो शायद तैयब ताहिर पे कैंची चले और सुफियान मुकीम वापस आ जाए.